السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے پہلے سورۃ البقرہ کی تمہید تھی، یہاں سے سب لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں مقصد انسانیت بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کی پہلی پکار ہے کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس قرآن میں 18 بار آیا ہے، تو یہاں پر یا ایھا الناس یعنی اے لوگو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ حکم تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، سب کے سامنے یا چھپ کر کیا گیا ہو، زبان سے بول کے کیا گیا ہو یا جسم سے کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ ہمارا مقصد عظیم ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے اور سب سے اہم مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں: کمال درجے کی محبت ہونا، کمال درجے کی امید ہونا اور کمال درجے کا خوف ہونا۔ ہمیں محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، اور بلند درجے کی امید ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ تمام انبیاء نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کرنے سے انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے اور ہمارا دل مطمئن رہتا ہے۔ ذکر کرنے سے ہمیں اطمینان قلب یعنی دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا پتہ چلتا ہے۔ عبادتوں سے ہماری دنیا میں بھی خیر آتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ عبادت انسان کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے لوگوں پر اور ایسے لوگوں کے گھروں پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے اور انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ سب کا اتفاق اس بات پر تو تھا کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی تو عبادت کی لائق ہے، وہی تو عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اسی کے بندے بن جاؤ اور اسی کے بندے بن کر رہو۔ یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں پال رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ انسان اگر اپنی ہی تخلیق میں غور و فکر کرے تو انسان خود بخود اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ صرف تخلیق کے ہر مرحلے کے بارے میں سوچنے، غور و فکر کرنے سے اللہ کی شان کے سامنے سر جھک جاتا ہے۔ وہ اپنے خالق اور مالک ہونے کا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف غور کریں تو اسی سے ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کی طرف غور کریں تو ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں پر عبادت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقویٰ تک پہنچ جاؤ۔ جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ کوئی شخص جتنی بھی عبادت کرے وہ اللہ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عبادت کی غرض بتا دی گئی، عبادت کرنے کی وجہ بتا دی گئی تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ انسان عبادت کرتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، اور جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اور اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی خدائی، اپنی ربانیت، اپنی الوہیت یعنی جس کی عبادت کی جائے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ ہر نعمت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں دنیا میں نصیب ہوئی ہیں یہ سب کی سب دینے والا ہمیں اللہ ہی ہے۔ تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی مرضی پر اور اس مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر منحصر ہے۔ اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد تمام انسانوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی گئی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں، اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیلیں یہاں پر بیان فرما دی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اور اتنے احسانات کیے ہیں، تو وہی عبادت کا حقدار بھی ہے۔ وہ جس نے زمین کو فرش بنایا، ہر اس چیز جس کو بچھایا جائے اسے فراش کہا جاتا ہے۔ زمین پر ہم آرام سے چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر ہم رہتے سہتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو فراش نہ بناتا تو انسان کے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا۔ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرما بردار بنا دیا ہے، یہ ہمارے سامنے بچھی ہوئی ہے، ہم زمین کے ساتھ جو چاہیں کریں، وہ ہلتی نہیں ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے کافی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو پانی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نباتات دیے ہیں، ہر چیز، ہر نعمت ہے اس میں، اور آسمان کو اللہ نے محفوظ چھت بنایا ہے جو ہمارے اوپر گرتا نہیں ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ آسمان اللہ کی حیران کن تخلیق ہے، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سپورٹ کے ہمارے سروں پر چھت کی طرح موجود ہے۔ زمین آسمان ہمارے لیے گھر کی طرح ہے، بلکہ اس زمین اور آسمان کے بیچ میں موجود ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے۔ اس آسمان کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز اس دنیا میں رکھ دی ہے، اور اس نے آسمان سے ہمارے لیے پانی اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش بادلوں سے برساتا ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں مسخر ہیں، ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم قدرت ہے، بارش کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ ایک ایک سیکنڈ میں کروڑوں اربوں قطرے گرتے ہیں، یہ اللہ کا زبردست نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو بابرکت پانی کہا ہے۔ یہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں،
پھر اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے رزق نکالا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کی ہیں۔ خاص طور پر ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے جو زمین سے نکلتے ہیں، خوبصورت رنگوں اور خوبصورت ذائقوں کے پھل اور سبزیاں۔ زمین کو جب اللہ پانی دیتا ہے تو طرح طرح کی خوراک پیدا کرتی ہے، یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو عدم سے پیدا کیا اور وجود بخشا اور اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں، یعنی جب بندوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بارش نازل فرما دیتا ہے، اور بارش اس کا بابرکت پانی ہے، اور بارش کے اس بابرکت پانی سے طرح طرح کی فصلوں اور پھلوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے کے کام آتے ہیں، جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المومن میں اسی طرح کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اتنی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کا مالک بھی ہے، تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے تو فرمایا، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے لیے ند قرار دیا ہے، تمہیں کہنا چاہیے جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ یہ شرک میں آ جاتا ہے کہ انسان کسی اور انسان کو یہ کہے کہ اگر آپ چاہتے، بلکہ یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہمارا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ڈاکو آ جاتے، ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہم مر جاتے۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک، اور شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا، اس معنی میں کسی کو سجدہ کرنا یا کسی سے دعا مانگنا یا کسی اور کی نماز پڑھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر میں یہ بھی آ جاتا ہے جب ہم کسی اور کے نام کے صدقے دیتے ہیں اور کسی اور کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ شرک اصغر ریاکاری ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ بندوں کو بھی خوش کرنا۔ اس لیے چھوٹے بڑے ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور ہماری زبان سے کسی قسم کے شرکی الفاظ نہ نکل سکیں۔ اور اگر غلطی سے انجانے میں اگر ہم سے کوئی کسی قسم کا شرک بھی سرزد ہوا ہے ہماری زبان سے یا ہمارے اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرما دے۔ شرک اکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ شرک اکبر کرنے والے کی معافی تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے شرک سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ تو مسبب الاسباب صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی موت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جو انسان بھی ان آسمانوں کی بلندی اور ان کی کشادگی اور ان میں چھوٹے بڑے روشن تاروں اور سیاروں اور ستاروں، زمین کو چاروں طرف سے گھیرنے والے سمندروں اور زمین اور اس کے رہنے والوں اور مختلف شکلوں کے اور رنگوں کے پہاڑوں پر غور کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں فرمایا، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں
جن کے رنگ مختلف ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اسی طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں تو وہاں پر بہنے والے دریا اور زمین میں پیدا کیے جانے والے مختلف قسم کے حیوان اور نباتات جن کے ذائقے، خوشبوئیں، شکلیں اور رنگ سب مختلف ہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی قسم کی مٹی اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ان سب چیزوں پر غور کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت، قدرت اور حکمت اور اپنی مخلوق کے ساتھ اس کے رحمت اور احسان کو معلوم کر لے گا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی پروردگار ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ سورۃ الشورى میں آتا ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور یہ ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے معمول میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جانتے ہوئے آپ کے ساتھ شرک کرنے سے، اور آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس پر جو میرے علم میں نہیں، یعنی جو جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے، جانے انجانے میں غلطی سے مجھ سے شرک ہوا ہے، میں اس سے آپ کی پناہ بھی مانگتا ہوں اور آپ کی مغفرت بھی مانگتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اسے ہمیں اپنے معمول میں ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے ایک کالی چیونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی کالے پتھر پر چل رہی ہو، تو جس طرح اس چیونٹی کی آہٹ ہمیں نہیں پتہ چل سکتی، اسی طرح شرک ہم سے کب ہو جاتا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے اس کی پناہ مانگنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم خود چاہ کر بھی شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمیں ہر وقت ہر پل اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔